کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک مادہ یا ایک سافٹ ویئر یا ایک کمپوننٹ پیدا کیا ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں، اور اس نفس کا صحیح ہونا ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس نفس کا خراب ہونا ہماری تباہی کی ضمانت ہے۔ اور اس کی تباہی یا اس کا نیگیٹو ہونا، اس کی مثال ہمیں ہماری اپنی ہسٹری سے ہی مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو شخصیات تھیں۔ ایک شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہیں، لیکن میرے قبیلے کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، اس نے خانہ کعبہ کی خدمت بھی لے لی، حاجیوں کی خدمت بھی لے لی، پانی پلانے کی ذمہ داری بھی لے لی۔ اب اگر ان کے قبیلے میں نبوت بھی آ جائے گی تو میں بہت نیچے ہو جاؤں گا۔ تو وہ بھی ایک سردار تھا، تو اس نے صرف اس وجہ سے کہ میرا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ چھوٹا نہ ہو جائے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ جان بھی رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، ان کا پیغام بھی سچا ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نہیں مانا۔ ایک تو اس وجہ سے نہیں مانا، حسد تھا کہ بھی ان کا قبیلہ وہ میرے قبیلے سے اوپر چلا جائے گا۔ پھر اس کو سوشل سٹیٹس، اس کو لگ رہا تھا کہ میں اگر ان کی بات مان لوں گا تو میرا سوشل سٹیٹس کم ہو جائے گا، اس وجہ سے اس نے بات نہیں مانی۔ اور اسی طرح ایک اور شخصیت تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انیشلی دشمنی میں تھے، لیکن جیسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پڑھ کے سنایا گیا یا انہوں نے سنا، تو انہوں نے فوراً اس حق کو قبول کر لیا۔ پیغام ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنچا رہے ہیں۔ ایک نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا انہی بیماریوں کی وجہ سے، اور ایک نے اس کو قبول کر لیا۔ جسے نہیں مانا اس کو ابو جہل کہتے ہیں آج کے زمانے میں ہم، اور جنہوں نے مان لیا اسی زمانے میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو جس نے نہیں مانا وہ اس زمانے میں بھی، دنیا کے اندر بھی وہ تباہ و برباد ہوا۔ اسی طرح سے جنہوں نے مان لیا ان کا نام آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا ہے۔ اس پیغام کو ماننے اور سچ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو سب سے بڑی حکومت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملی۔ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو ٹرو سینس میں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے اس دنیا میں کامیابی دیں گے، اس کے بعد وہی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی دیں گے۔